الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رحمة للعالمين سيدنا ونبينا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم. قلنا اهبطوا منها جميعا فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. صدق اللہ العظیم. سامعین و ناظرین، سورہ بقرہ کی یہ آیت نمبر 37 اور 38 ہے. آج انہی کے بارے میں ہم گفتگو کریں گے، اور سب سے پہلے ان کی درست ادائیگی کی بات، جیسے کہ ہماری عادت ہے. اب غور کیجئے. فتلقى قاف قا فتلقى، یہ نہیں کہنا. آدم من ربه کلمات فتاب علیہ. اب یہ بقیہ جو حروف ہیں یا آوازیں ہیں وہ ہماری پنجابی، اردو اور دیگر زبانوں میں ہیں، تو یہاں پہ کوئی اتنی گڑبڑ نہیں کرتا جو قرآن پڑھتا ہے. مگر سب سے پہلا یہاں پہ جو کلمہ ہے وہ ہے تلقا. اس کے بعد انہو هو التواب، یہ لفظ ہے التواب، تو اس میں شدہ ہے واو پر، یاد رکھیں. التواب، تو واو کا شدہ نہیں بولنا آپ نے. التواب یہ نہیں کہنا. الرحیم، الرحیم، الرحیم نہیں کہنا. اللہ معاف فرمائے. اس لیے میں بار بار آپ کو کہتا ہوں کہ جب آپ تھوڑا وقت لگائیں گے اس کی مشق کا، تو پھر انشاءاللہ خود درست ہو جائے گا. یہ 37ویں آیت. آگے 38 آیت ہے. قُلْنَا اهْبِطُوا، قاف، پھر آگے ہا، پھر آگے قا. یہ تینوں اصوات، آوازیں یا حروف، ان پہ زور دینا ہے. قُلْنَا اهْبِطُوا، قاف قلنا میں ہے، پھر آگے ہا. یہ تو آسانی سے نکل سکتی ہے ہمارے حلقوں سے. پھر آگے ہے قُلْنَا اهْبِطُوا، یہ نہیں کہنا. قاف کو کاف نہیں بنانا، ہا کو ہائی رہنے دینا ہے. اور تو اہبطوا، اس کو تا نہیں بنانا. اب آپ دیکھیں، جب ہم قرآن کو درست نہیں پڑھتے تو اس کے کتنے حروف، ان میں ہم تبدیلی لانے کی سعی کرتے ہیں، دانستہ طور پہ نہیں، نادانستہ طور پہ، کیونکہ ہم نے سیکھا ہی نہیں. اور یہ سمجھتے ہیں کہ جیسے اردو کی
آوازیں ہیں، حروف ہیں، وہی عربی کے ہیں، حالانکہ یہ سارا غلط ہے۔ یہ تصور دماغ سے نکال دیں، عربی کی اپنی آوازیں ہیں، اردو کی اپنی، عربی کے حروف ان کی اپنی ادائیگی ہے، اردو کی اپنی۔ اب دیکھیں قاف قلنا میں اہبطوا ہا اور طا، پھر آگے ہے منہا جمیعا، جمیعا یا جمیعا، عین سے جمیعا نہیں کہنا، جمیعا۔ فَإِمَّا يَأْتِيَنَّ، یأتی آگے پھر یا، پھر شدہ نون پہ، فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُمْ مِنِّي ہدن، ہدن یہ ہا ہے، ہا جیسے اہبطوا والی ہا۔ فَمَن تَبِعَ، یہاں پہ تَبِعَ عین ہے آخر میں، تابع نہیں کہنا، الف نہیں بنانا اس سے، یا حمزہ عین ہی رکھنا ہے۔ فَمَن تَبِعَ ہدایا، یہ لفظ عام لوگ پڑھنے میں غلطی کرتے ہیں، چونکہ یہاں یا پہ فتح ہے، یا جب آخر میں کلمے کے ہو تو اس کا فتح پھر ظاہر ہو جاتا ہے، کسرہ اور ضمہ ظاہر نہیں ہوتا، زیر اور پیش نہیں ظاہر ہوتی، مگر یہاں پہ دیکھیں فتح ظاہر ہو گیا۔ اس لیے یاد رکھیں سب پڑھنے والے، یہ اکثر لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں کہ یہ اس کو کیسے پڑھنا ہے، ہدا یا، ہا دال الفدا پھر یا، فلا خوف، خا خا خوف، خوف نہیں کہنا، علیہم، علیہم نہیں کہنا، ولا ہم یحزنون، ہا کے ساتھ، ولا ہم یحزنون۔ اب یہ دونوں آیتیں ہم نے درست ادائیگی بھی بتا دی اور یہ بھی بتا دیا کہ ہم انہیں درست ادا کرنا ہے۔ اب ان کا سادہ سا ترجمہ بھی ذرا دیکھ لیں کیا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں فَتَلَقَّى آدَمُ مِن رَّبِّهِ كَلِمَاتٍ، پھر سیکھ لیے، تلقہ، یہ تلقی کرنا جیسے ہمارے ہاں پڑھنے پڑھانے میں یہ لفظ مشہور ہے، تو تلقی کا معنی ہوتا ہے استاد سے، مدرس سے، سکھانے والے سے لے لینا، اسی تلقی کہتے ہیں۔ اور القاء کا معنی ہوتا ہے سکھانا۔ تو اللہ تبارک و تعالی سے سیکھا کس نے؟ آدم نے، تو سکھانے والا، القاء کرنے والا اللہ اور تلقی کرنے والا آدم۔ تو ترجمہ یہ ہے پھر سیکھ لیے آدم علیہ السلام نے من ربہ، اپنے رب سے، کلمات، چند کلمات، کلمہ ایک کلمہ، کلمتان دو کلمے، اور کلمات چند کلمے، بہت سے یعنی دو سے زیادہ۔ تو اب ترجمہ یہ ہوا پھر سیکھ لی آدم نے اپنے رب سے چند باتیں، فتاب علیہ، پھر توبہ قبول کر لی اللہ نے، متوجہ ہوئے اللہ ان پر، انہو، یقیناً وہ، یعنی اللہ، هو التواب، وہ بہت توبہ قبول کرنے والا، وہ ہے ہی توبہ قبول کرنے والا، پر بندے سچی توبہ کریں۔
الرحیم، انتہائی رحم والا، یعنی اس کا رحم، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت اس کی ناراضی اور اس سے غضب پر غالب رہتی ہے، اس لیے فرمایا کہ وہ بہت توبہ قبول کرنے والا، انتہائی رحم والا ہے۔ اب یہ پہلی آیت کا ترجمہ۔ اب دوسری آیت 38، قُلْنَا اهْبِطُوا، پھر ہم نے کیا کہا، یہ سننے والی بات ہے۔ کلمات آدم نے سیکھ لیے، پڑھ لیے، اللہ نے توبہ قبول کر لی، پھر حکم دیا قُلْنَا، پھر ہم نے حکم دیا، ہم نے کہا اهْبِطُوا، تم سب نیچے جاؤ، منہا جمیعاً، یعنی اس جگہ سے جہاں تم ہو اور جہاں ہم نے تمہیں رکھا اور تم نے پھر درخت کے قریب جانے سے منع کیا تھا، تم چلے گئے، یہ وہ جگہ ہے، عالم علوی کی بات ہے، اوپر، اس لیے کہا اوپر سے نیچے جانے کو اہبطوا سے تعبیر کیا۔ پھر ہم نے کہا تم سب یہاں سے، اس جگہ سے نیچے چلے جاؤ۔ اب یہ زمین پہ حبوط ہو رہا ہے، نزول ہو رہا ہے، عالم علوی سے عالم سفلی میں آ رہے ہیں، تو یہ حکم ہے اس بات کا۔ فَإِمَّا، اب جب تم زمین پہ چلے جاؤ گے اور وہاں پہ رہو گے تو کیا ہوگا؟ پھر اگر یاتین، میری طرف سے کوئی ہدایت آ جائے، میری ہدایہ، میری طرف سے کوئی ہدایت آئے، فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى، کوئی ہدایت کسی وقت، تو اب جب ہدایت آئے تو تمہارا ریسپانس آگے سے کیا ہو؟ دو ہی ہیں، کہ آئی اور قبول کر لی، یا آئی اور قبول نہیں کی۔ تو اب اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ قبول کرنے پہ نتیجہ کیا ہوگا، بدلہ اس کا کیا ہے؟ تو فرمایا پھر جب تم زمین میں چلے جاؤ گے تو میری طرف سے کوئی ہدایت آئی، فَمَن تَبِعَ ہُدَایَا، تو جس نے میری ہدایت کی پیروی کی، فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ، تو ان پہ کوئی خوف نہیں ہوگا، وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، اور نہ انہیں کوئی غم ہوگا۔ اب یہ بات ان دو آیتوں میں جو بیان ہوئی ہے اس کی آسان تفسیر آپ سمجھ لیں۔ پہلے یہ خاکہ ذہن میں رکھیں کہ حضرت آدم علیہ السلام، اب ان کے ساتھ حوا بھی ہیں، اور وہ وہاں رہ رہے ہیں جہاں پہ فرشتے بھی ہیں، جہاں پہ ابلیس بھی ہے، اس ماحول میں ہیں۔ تو اب کیا ہو جاتا ہے، جیسے پہلے گزر چکا قصہ، کہ اللہ نے ایک ہی حکم دیا تھا، شاہی فرمان یہ تھا کہ تم یہاں رہ رہے ہو، یہ میری مملکت ہے۔ اللہ کی مملکت آسمانوں میں اور جو ہے، اور زمین پر اور جو ہے، اور ہم ہمیشہ یہ بات یاد دلاتے ہیں اپنے برادران اسلام کو کہ اللہ نے جہاں بھی قرآن میں اپنا تعارف کرایا ہے، کہیں نہیں کہا کہ اللہ کی بادشاہت ہے زمین میں اور آسمان میں۔ یہ نقطہ بھی یاد رکھ لیں یہاں پہ، کیونکہ زمین میں تو بہت سے لوگ بادشاہ ہیں، زمین میں بہت سی مملکتیں ہیں اور ان کے ملوک ہیں۔ یہ مملکت سعودی عرب، یہ مملکت متحدہ برطانیہ،
یہ مملکت امریکہ، یہ مملکت فلاں، یہ ملک فلاں، اسی طرح ان مملکتوں کے حاکم ہیں، ان سلطنتوں کے سلطان ہیں۔ مگر یہ مجازی لوگ بھی یہ دعویٰ دار نہیں ہے اس بات کے کہ آسمان کا جو حصہ سعودی عرب کے اوپر ہے اس کے سعودی بادشاہ مالک ہیں، جو یو کے اوپر ہے اس کے یو کے کی بادشاہ یا بادشاہ اس کا مالک ہے، جو امریکہ کے اوپر ہے اس کا امریکہ کا صدر مالک ہے، جو پاکستان کے اوپر ہے اس کا وہ مالک ہے، پاکستان کا وزیر اعظم یا صدر، جو ہندوستان کے اوپر ہے اس کا ہندوستان کا حکمران مالک ہے۔ ایسی بات دنیا کے اندر ان حکمرانوں میں بھی نہیں ہے جو اللہ کو نہیں مانتے۔ یہ نقطہ یاد رکھیں برادران اسلام۔ اور جب اہل علم اللہ کا تعارف کرائیں تو قرآنی اسلوب کو اختیار کریں، اور وہ کیا ہے؟ للہ ملک السماوات والارض، کہ آسمان سے اللہ کی بادشاہت کو بیان کریں، زمین سے قرآن نے کہیں نہیں بیان کی۔ تو آج تک ملحد سے ملحد حکمران بھی یہ نہیں دعوے کرتے، فرعون اور حامان و قارون، نمرود یہ بھی دعویٰ نہیں کر سکے کہ آسمان ہمارے اقتدار میں ہے۔ تو بہرحال اب عالم علوی میں تھے آدم، حوا بھی ہو گئیں، اب وہاں کیا ہوا؟ فرمان شاہی، ملک الملوک نے کہا لا تقربا، میری مملکت میں جو آسمان پہ ہو تم یا عالم علوی میں ہو، جہاں بھی ہو، اس درخت کے قریب نہیں جانا۔ مگر وہ کیسے ہوا اس کو ہم بیان کر چکے ہیں۔ یہ بات سمجھ لیں، فعصى آدم ربه فغوى، وہی نافرمانی آدم سے۔ اب معصیت اور نبوت دونوں متضاد ہیں۔ نسی آدم، بھول گئے، اب بولنے پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اللہ کے برگزیدہ اور سب سے پہلے آدمی تھے انسانیت کے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا کیا؟ اب بطور سزا نیچے بھیجا یا بطور حکمت، اس پہ اہل تفسیر کے اقوال ہیں۔ آپ اتنا سمجھ لیں کہ حکیم کا کوئی فعل حکمت سے خالی نہیں۔ تو آدم علیہ السلام کو اللہ نے خلافت ارضی کے لیے پیدا کیا تھا، خلافت سماوی کے لیے نہیں۔ جو اس نقطے کو سمجھ جائیں گے وہ حضرت آدم پہ جرأت نہیں کریں گے۔ یاد رکھیں، حکمت یہ تھی کہ آدم علیہ السلام خلافت ارضی کے لیے پیدا ہوئے ہیں اور انہیں اسی جگہ جانا چاہیے۔ تو اب اللہ جو مطلق الحکم ہیں اور حاکم مطلق ہیں، انہوں نے فیصلہ کیا فرمایا؟ سب سے پہلا آدم کے بارے میں تو وہ ان 2 آیتوں میں بیان ہے۔ اتنے کو یاد رکھیں، بقیہ تفصیل ہم بعد میں بیان کریں گے۔ اللہ فرما رہے ہیں، دیکھیں رحمان کی رحمت، باری تعالی نے ہی خود جس کو حکم دیا تھا یہ نہیں کرنا، اس نے کر لیا، پھر خود ہی اللہ نے، یہ ہے رحمان کی رحمت، جوش مارا، اور انہیں پھر معافی کے کلمات بھی سکھائے خود۔ یہ ہے رحمت۔ دنیا میں کوئی ایسا حکمران ایسا ہے کہ اس کی آپ حکم عدولی کریں اور پھر وہ خود معافی کا راستہ بھی بتا دے؟ سوچ لو اے دنیا والو، رحمان کی رحمت کو، انوکھی ذات ہے وہ۔ آدم کو خود ہی معذرت کے الفاظ بھی سکھائے، اور پھر یہ بھی دیکھیں
آدم مرد ہیں، ان کی لغزش کو ایک جگہ بیان کر دیا، حوا کے ساتھ بھی، مگر عموماً حوا کا ساتھ ذکر نہیں کیا۔ اس طرف اشارہ ہے کہ عورتوں کو ہمیشہ مستور الحال ہی رہنا چاہیے، یہ ہے اللہ کی سنت۔ دیکھو روز اول سے ہی اللہ کی حکمت، دونوں قریب گئے اور دونوں کو اللہ نے کہا کہ اب تم یہ کرو، مگر قرآن میں اکثر صرف آدم کا ذکر فرمایا کہ عورتوں کا ذکر نامناسب ہوتا ہے۔ المہم، اب اللہ نے کلمات سکھائے آدم کو۔ سورہ اعراف میں ان کلمات کا بھی ذکر ہے۔ قال ربنا ظلمنا انفسنا، آپ بھی یہ یاد کر لیں، ہر بنی آدم بھولنے والا ہے، ہر بنی آدم انبیاء کے بعد اس سے خطا صادر ہوتی ہے، اس لیے آپ بھی یاد رکھیں یہ دعا، ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ اپنا تواضع، اپنے جرم کا اعتراف، اپنی غلطی کا اعتراف، اپنے قصور کا اعتراف اور رحمان کی رحمت کا پرزور طریقے سے ذکر، یہ تھی وہ بات، یہ بھی تعلیم تھی، اس میں بھی حکمت تھی۔ ایک تو اللہ نے زمین میں بھیجنے کا بندوبست فرمانا تھا، دوسرا پھر آدم کو یہ تلقین کرنی تھی کہ اگر تجھے اور تیری اولاد کو کسی وقت اللہ سے معافی مانگنا پڑے تو یہ کلمات ہیں، مگر معافی بھی دے دی، سب کچھ ہو گیا، فتلقا، دیکھیں یہ آیتیں کیا کہہ رہی ہیں، اب غور کریں۔ پھر آدم نے سیکھ لیے اپنے رب سے چند کلمات، میں نے اشارہ بھی کر دیا۔ اب آگے کیا ہوا، فتاب علیہ، پھر اللہ نے توبہ قبول کر لی، مگر وہاں سے نکلنے کا حکم منسوخ نہیں ہوا۔ یہ ہے قابل غور، لوگ لیانی بحثوں میں پڑے رہتے ہیں اور اصل روح جو ہے ان آیات کی ان میں غور نہیں کرتے۔ روح یہ ہے کہ حکم تو معافی تو مل گئی، فتاب علیہ، یہ نفس کہہ رہی ہے کہ اللہ نے توبہ قبول کر لی۔ اب توبہ کا لفظ اگر بندے کی طرف منسوب ہو تو اس کا معنی یہ ہے کہ بندے نے اپنے جرم کا اعتراف بھی کر لیا اور جو کیا اسے جرم سمجھا، جو کیا اسے گناہ سمجھا، اور آئندہ عزیمت کر لی کہ میں نہیں کروں گا۔ یہ تین باتیں ہونی چاہیے، اپنے گناہ کو گناہ سمجھنا، پھر اس گناہ پہ اللہ سے رجوع کرنا، پھر یہ کہ آئندہ نہیں ہو گیا اللہ، یہ ہے۔ اور جب توبہ اللہ کی طرف منسوب ہو تو پھر معنی یہ ہے کہ توبہ قبول کر لی۔ اب جب آدم نے وہ کلمات کہہ دیے، بلکہ حوا بھی ساتھ تھیں، قالا، دونوں نے وہ کلمات دہرائے، کیا، ربنا ظلمنا انفسنا، اے ہمارے رب ہم نے اپنی جانوں پہ ظلم کیا۔ ہر دنیا کا خامد اور بیوی یہ یاد رکھے، اور ہر مرد و عورت یاد رکھے، ہر مرد و زن حفظ کر لے، ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، یعنی اپنے رحمان رب کو کہہ دے کہ اے رحمان اگر تیری رحمت نہ ہوئی تو پھر ہم خسارے میں ہو جائیں گے، پھر بھی تجھے ہی ہمارا درد ہوگا کہ میرے بندے، آئے میرے بندے کدھر جا رہے ہیں، یعنی رحمان کی رحمت جوش مارتی ہے ہمیشہ۔ اور کلمات توبہ بھی سکھا دیے، معذرت کے الفاظ بھی سکھا دیے، اور وہ ان سے کہلوا بھی دیے، مگر یہ فیصلہ
کہ اہبطوا، اور پھر آگے فرمایا انہ هو التواب الرحیم، اور اللہ تعالی تواب ہے۔ تواب سمجھ لیں، ایسا مبالغے کا لفظ ہے کہ جو ہر حال میں، ہر وقت، دن رات، شب و روز، سر علانیہ، علیحدگی میں، پبلک میں، صرف مجرد یہ نہیں کہ توبہ یا اللہ، توبہ یا اللہ، نہیں، سچے دل سے گناہ کو، جرم کو جرم ماننے کے بعد، اور پھر اس صادق اور سچی نیت سے کہ میں اب نہیں کروں گا، جو ہوا اس پہ نادم۔ یہ تین چیزیں ہوں، جرم بھی سمجھے، ندامت کا اظہار بھی کرے، اور آئندہ نہ کرے۔ تو یہ دنیا کا ہر مرد و عورت یاد کر لے۔ پھر کیا ہوا؟ اللہ جو تواب الرحیم ہے، وہ تو بہت زیادہ توبہ قبول کرنے والے ہیں۔ یہ بھی اس طرف اشارہ ہے کہ میرے بندے بنی آدم قیامت تک مجھ سے مایوس نہ ہوں، کیونکہ میں تواب ہوں، بہت زیادہ توبہ قبول کرنے والا ہوں، ہر حال میں توبہ قبول کرنے والا ہوں۔ بندے سر میں، جہر میں، رات میں، دن میں، بہرحال کتنے ہی گناہ کے انہوں، الرحیم، انتہائی رحم والا۔ آگے کیا ہوا؟ پھر اللہ نے فرمایا اہبطوا، یہاں سے تمہیں اب جانا ہوگا۔ یہاں پہ یہ حکمت ربانی خلقت انسانی میں کیا تھی کہ وہ زمین میں خلیفہ تھے، تو اللہ نے وہاں خلافت کی جگہ پہ اب بھیج دیا۔ اب یہاں پہ زمین میں حضرت انسان کو کیا کرنا ہے، یہ نصیحت، اس پہ میں بات کو ختم کرتا ہوں۔ اور یہ نصیحت ہر چھوٹے بڑے، ہر انسان، وہ معاشرے کے جس طبقے سے بھی تعلق رکھے، اسے اسے یاد رکھنا ہے۔ وہ کیا کہ اللہ نے فرمایا اب تو تم سب اس عالم علوی سے عالم سفلی میں چلے جاؤ۔ آدم بھی آ گئے، حوا بھی آ گئے، ابلیس کو بھی کہا تم جاؤ۔ اب دنیا میں ضابطہ یہ ہے، خلافت ارضی اس کی تحقیق ہو رہی ہے، اس کا ظہور ہو رہا ہے، اس کا ضابطہ بیان کیا جا رہا ہے، اور وہ ضابطہ یہ ہے کہ جب بھی تمہارے پاس آسمانی ہدایت، ربانی تعلیمات، الہی ارشادات آئیں تو آپ نے کیا کرنا ہے؟ ان کی اتباع کرنی ہے، ان کی پیروی کرنی ہے، ان تعلیمات پہ عمل کرنا ہے۔ اور یاد رکھو جو میری ہدایات کی پیروی کرے گا، آگے کیا فرمایا؟ فلا خوف علیہم، پھر انہیں نہ خوف ہوگا اور نہ ہی حزن ہوگا۔ اب اتنی بات یاد رکھ لیں، انشاءاللہ خوف اور حزن کی نفی اور خلافت ارضی اور اس میں وظیفہ بشر، اس پہ ہم آئندہ مجلس میں گفتگو کریں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔